الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 88 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ موسیٰ و فرعون کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ واقعات تاریخی استدلال کے لیے سنائے جاتے ہیں، یعنی قرآن اپنے جن مقدمات کو واضح کرنا چاہتا ہے ان پر انفس سے بھی استدلال کرتا ہے، آفاق سے بھی اور تاریخ کے حقائق سے بھی۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر پیغمبروں کی سرگزشت زیر بحث آتی ہے، اور پیغمبر بھی وہ جن کی سرگزشتوں سے قرآن کے اولین مخاطبین واقف ہیں۔ ظاہر ہے کہ تاریخی لحاظ سے وہی چیزیں بنائے استدلال بن سکتی ہیں جن سے لوگ واقف ہوں، جن کو جس طرح کے بیان کیا جائے اسی طرح مانتے ہوں۔ یہ سرگزشت اب یہاں پہنچ گئی کہ ہر لحاظ سے فرعون پر حجت تمام ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی بڑی حد تک ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نماز کے قیام کی ہدایات کیں اور باجماعت نماز کے لیے خصوصی احکام دیے۔ اس کے بعد بہت سا وقت یقیناً گزرا ہوگا، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے درمیان کے معاملات کو حذف کر دیتا ہے اور بسا اوقات ایک سرگزشت کے وہ حصے نمایاں کرتا ہے جن سے استدلال مقصود ہو۔ تو یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے، یہ چونکہ اتمام حجت کے دور کی صورتیں ہیں، کہ پھر آخری مرحلے میں کیا ہوا، یعنی فرعون کے معاملے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کے انذار کے مراحل سے گزر گئے تو آخری مرحلے میں کیا ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے نوازا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ فرعون اور اس کے سرداروں ہی کی طرف بعثت ہوئی تھی، اصلاً قبطی قوم زیر بحث نہیں تھی، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بھی اگر دین کو قبول کریں تو کیا کہنے ہیں، نہ قبول کریں تو کم سے کم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر ان کے مشن کے لیے فلسطین میں آباد کرنا ممکن ہو جائے۔ یہ کوئی سیاسی جد و جہد نہیں، ایک خالص دعوت اور اس کے تقاضے پورے کیے جا رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب انفرادی طور پر پیغمبر بھیجنے کی بجائے اور ہر قوم کی طرف بھیجنے کی بجائے ذریت ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اس منصب کے لیے اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک خاص علاقے میں آباد کیا جائے گا۔ وہ وہاں توحید کا مرکز بنائیں گے اور پھر نبوت انہی کے لیے خاص رہے گی۔ تو اس مرحلے پر پہنچ کر انہوں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے بارے میں بتایا کہ پروردگار، معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل گیا، دنیا کی زندگی، اس کی شان و شوکت، اس کے مال و اسباب۔ اس کے لیے جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اِنَّکَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ زینت، اموال، دنیا کی نعمتیں، اسباب، دنیا کا اقتدار، قوت،
شان و شوکت، حشمت، یہ سب چیزیں اس دنیا میں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کر رکھا ہے اسی کے تقاضوں سے ملتی ہیں۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ صرف صبر کا امتحان لے گا، نہ یہ کہ صرف شکر کا امتحان لے گا۔ یہ امتحان تقسیم ہوتا رہتا ہے، کسی کے لیے صبر اور کسی کے لیے شکر۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے، بے پناہ علم دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، مال و منال دیتا ہے، شان و شوکت عطا فرماتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کا امتحان انہی نعمتوں میں ہوتا ہے، یہ دی گئی ہیں۔ تو اب یہ ان کو پا کر متکبر ہو جاتے ہیں، اپنے پروردگار سے سرکش ہو جاتے ہیں، یا جس طرح کہ قرآن نے دوسری جگہوں پر نقشہ کھینچا ہے کہ یہ سب ہم نے آخری درجے میں سلیمان و داؤد کو دے دیا، تو ہمارے بندے کس طرح ہمارے سامنے جھکے رہے، اگر ادنا درجے میں بھی کوئی غفلت ہوئی تو کس طرح متنبہ ہوئے اور کس طرح سربسجود ہوتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار یہ سب تو نے ان کو دے دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دے، یعنی یہ نتیجہ نکلا۔ مال و اسباب پا کے اللہ کی شکر گزاری کے علمبردار بننے کی بجائے یہ لوگوں کو بھٹکانے اور صحیح راستے سے نکال کر غلط راستوں پر لے جانے کا باعث بن گئے۔ اس میں جو تعبیر اختیار کی ہے یہ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر اختیار ہوتی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلک، ان میں لام انجام اور نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مال و اسباب عطا ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی اس عنایت پر شکر گزار ہونے کے بجائے سرکشی پر اترا ہے، یہی نتیجہ نکلا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے اندر انابت پیدا ہوتی، خشوع پیدا ہوتا، عاجزی پیدا ہوتی، اپنی بندگی کا احساس فزوں ہوتا، یہ تو تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ یہ اب آخری دعا ہے، جب پیغمبر اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ خاتمہ ہو گیا، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جس میں گویا برات کی دعا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ان کے مال اب تو غارت کر دے، یعنی اب بات ختم ہو گئی، اب یہ جس مال و اسباب پر اکڑ رہے ہیں اب تیرا عذاب آئے، اے ہمارے رب ان کے مال اب تو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو اس طرح بند کر دیں کہ ایمان نہ لائیں۔ یعنی یہ پیغمبر نے گویا اپنی آخری بیزاری کا اظہار کر دیا ہے کہ اب تو ان کا ایمان لانا یہ بجائے خود شرم کی بات ہوگی، جس طرح انہوں نے حق سے منہ موڑا ہے، جس طرح انہوں نے گریز و فرار کے راستے اختیار کیے ہیں، جس طرح تیری عنایتیں ہوئیں، تیرا کرم ہوا، اس کی قدر نہیں پہچانی، پھر تیری طرف سے ہم آئے اور ہم نے آ کر تیری مائیت ان کو آنکھوں سے دکھا دی، ایک کے بعد دوسری نشانی آتی رہی، جس طرح قرآن مجید نے گن کر بتایا ہے کہ 9 نشانیاں پیش کی گئیں، لیکن ہر ایک کو جھٹلاتے رہے، وہ ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ ان کو جھٹلائے، تو فرمایا کہ اب ان کے دل بند کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، یعنی اب ان کا انجام یہی ہوگا۔ اس پر حاشیہ ہے یہ ہجرت سے پہلے کی دعا ہے، یعنی اس طرح کی دعا پیغمبر بس آخری مرحلے میں کرتے ہیں۔ یہ بالکل جب واضح ہو جاتا ہے کہ حجت پوری ہو گئی، حالات قابو سے نکل گئے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی کئی علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پیغمبر کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں،
تو ایک لمبے عرصے تک یہ خدمات انجام دینے کے بعد پھر اس طرح کی درخواست پیش کرتی جاتی ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے کی دعا ہے جو فرعون اور اس کے اکابر پر اتمام حجت کے بعد کی گئی، یعنی یہ نہ انذار کے مرحلے میں کی جاتی ہے نہ انذار عام کے مرحلے میں، یہ اتمام حجت کے مرحلے میں کی جاتی ہے۔ اب معاملہ ختم ہو گیا، پیغمبر گویا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ اب یہ دعوت نہ یہ سن رہے ہیں نہ سنیں گے، نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ دعا کی ہے سورہ نوح میں دیکھیے تو انہوں نے تو یہ الفاظ بھی کہہ دیے کہ میں نے اتنا تجربہ کر لیا ان کا کہ اب لا یلد الا فاجرن کفارا، اب تو ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اسی طرح کی فاسق و فاجر ہوگی، اس کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ آخری درجے کی مایوسی ہے قوم سے۔ تو فرعون اور اس کے سرداروں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو پوری کی پوری ایمان لے آئی، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے ایمان لانے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ جب کی جاتی ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ گویا خدا بولتا ہے۔ اس طرح کی دعا اللہ کے رسول اسی وقت کرتے ہیں جب وہ اپنے مخاطبین کے ایمان سے آخری درجے میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ محض دعا نہیں ہوتی بلکہ خود خدا کے فیصلے کا اعلان ہوتا ہے، یعنی یہ گویا وہ موقع آ جاتا ہے کہ اب پیغمبر کی طرف سے بھی اس کا امکان نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں کہا کہ پروردگار آپ کیوں تباہ کر دیں گے، ابھی تو ان میں کچھ لوگ موجود ہو سکتے ہیں کہ جو راست باز ہوں۔ وہ چونکہ خود قوم میں موجود نہیں تھے، وہاں تو لوط علیہ السلام تھے، چنانچہ فرشتے جب سیدنا لوط کے پاس گئے ہیں تو وہ بھی بالکل اسی آخری نتیجے تک پہنچے ہوئے تھے کہ اب اس قوم کے لیے دنیا میں رہنے کے امکانات ختم ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور باقی پیغمبروں کی سرگزشت سے بھی کہ خدا کا فیصلہ اور پیغمبر کا اس درجے میں پہنچ جانا کہ وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ اب کوئی امکان باقی نہیں ہے، کم و بیش برابر ہو جاتا ہے۔ اس میں استثناء ہوا حضرت یونس کا، وہ اس سے پہلے ہی کہہ کے اپنی قوم کو نکل گئے تو پھر اس پہ تنبیہ ہوئی اور بڑی سخت تنبیہ ہوئی۔ یہاں فرمایا ہے کہ یہ ہوا اور جب دعا ان کے لبوں سے نکلی قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فرمایا تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوئی، یعنی ختم ہوا معاملہ، ہم نے بھی یہی فیصلہ کر لیا ہے، تم بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے اور تمہارا پروردگار اسی نتیجے پر پہنچ چکا، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ توجہ دلا دی کہ اب آخری مرحلہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں دن لگیں، ہفتے لگیں، پھر اللہ کا فیصلہ صادر ہو، تو اس عرصے میں نگرانی رکھو، یہ بھی کہ تم لوگوں کے ہاں دین کے معاملے میں، اس کی ہدایت کے معاملے میں کوئی تردد نہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے جب پیغمبر کو یہ کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری قوم میں اب ان کو سنبھالو، اب ان کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے، اور یہ دیکھ لو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر ہٹتے ہیں، اس لیے کسی ایسی راہ کی پیروی نہ کرنا کہ جو ان لوگوں کی راہ ہو جو علم نہیں رکھتے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اب ان سرکشوں کی چھوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یعنی برات گویا جس وقت کی جاتی ہے تو ایک علیحدگی بھی ہوتی ہے، اس وقت پھر جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کیا جا چکا ہے، سورہ توبہ میں بہت تفصیل سے یہ مضمون زیر بحث رہ چکا ہے کہ ترک موالات ہوتی ہے، پیغمبر پھر تعلقات ختم کرتا ہے، ہر رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے ملنا، کاروبار کرنا، یہ سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس آخری مرحلے میں اگر کوئی عورتیں نکاح میں ہوں، مردوں سے نکاح ہو، یہ بھی توڑ دیے جاتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اس مرحلے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب گویا انتظار ہوتا ہے کہ دن جائے یا رات آئے، اب کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا،
اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اب ان سرکشوں کی چھوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے اس پر اپنے دل میں نرمی کے جذبات نہ پیدا ہونے دیں کہ مبادا کوئی سفارش کا کلمہ تمہاری زبان سے نکل جائے، اس سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے سورہ توبہ میں حضور کو کہا گیا 70 مرتبہ آپ استغفار کیجئے، اب کوئی امکان نہیں، یہ معاملہ اب ختم ہوا۔ تو یہ آخر میں آ کے دعا پیغمبر کی زبان پر آ گئی، خدا کا فیصلہ صادر ہونے کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا، یعنی حکم دے دیا گیا کہ اب آپ اپنی قوم کو لے کر نکلیں، ان کی اگلی منزل اب فلسطین ہے۔ وہ علاقہ ہم نے منتخب کر لیا ہے دنیا کے بالکل مرکز میں، اس وقت کی دنیا کے، اس میں یہ آباد ہوں گے اور اس کو توحید کا مرکز بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت پہنچائی جائے گی۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ لے کر نکلے تو فرمایا بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا۔ اس کی تفصیلات دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں کہ پروا کی ہوا چلنا شروع ہوئی اور اس نے اس جگہ پر دریا کو پھاڑ دیا، نتیجے کے طور پر پانی بالکل الگ الگ ہو گیا اور ایک راستہ نکل آیا جس سے بنی اسرائیل نے اطمینان کے ساتھ دریا پار کر لیا۔ بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا۔ یعنی پہلے کچھ مان گئے تھے کہ چلے جائیں آپ لوگ، لیکن جب یہ معاملہ ہوا، سامنے دیکھا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مانا بھی نہیں، ایمان بھی نہیں لائے، شکست ہو گئی، ہمارے درمیان سے، ہماری سلطنت کے اندر سے یہ ہماری رعایا بنے ہوئے تھے، ہم سے بیگار لیتے تھے، ایک طرح کی ہماری غلامی میں تھے، تو یہ دو بھائی اٹھے اور نکال کے لے گئے اپنی قوم کو۔ تو اس کا شدید رد عمل ہوا، اور جس کو یہاں قرآن مجید نے بیان کیا بغیم وعدوا، سرکشی اور شرارت، اٹھے اور اٹھ کے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا۔ اب کیا ہوا؟ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ وقت تھا کہ جب عذاب کا تازیانہ برس پڑا اور معلوم ہو گیا کہ یہ تو آخر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو پھر فرعون بھی ایمان لے آیا۔ یہ جو پیچھے بیان ہوا تھا کہ اس موقع پر تمہاری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے، تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے، تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اس کے بارے میں نے توجہ دلائی ہے کہ بظاہر یہ تنبیہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو کی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے، لیکن روئے سخن اگر غور کیجئے تو انہی سرکشوں کی طرف ہے جو اب عذاب کے مستحق ہو گئے، یعنی گویا انہی کو بات سنانا مقصود ہے، اور یہ بات موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو خطاب کر کے کہہ دی گئی ہے۔ یہ جو سرکشی اور شرارت کی راہ سے پیچھا کیا، اس پر حاشیہ ہے، فرعون کا یہ فعل یوں تو ہر پہلو سے سرکشی اور شرارت تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نکال لے جانے کے لیے کہا ہے، منزل بھی پوری نہیں بتائی گئی، لیکن اتنی بات کہہ دی گئی کہ ہم جس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جگہ موزوں نہیں ہے، لیکن یہاں یہ الفاظ خاص طور پر اس سرکشی اور شرارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دینے کے بعد پھر ان کا پیچھا کر کے کی۔ یعنی اب یہ وہ وقت آ گیا، اس سے پہلے بھی سرکشی بھی ہوئی، شرارتیں بھی ہوئیں،
بات مانی گئی، وعدہ توڑ دیا گیا، 10 مراحل گزرے، لیکن یہ آخر میں آ کے جو آخری درجے میں سرکشی ہو سکتی تھی اس کا بھی ارتکاب کر دی تو اس کو بیان کیا۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہی سمندر جس سے ہم نے بنی اسرائیل کو گویا آغوش میں پکڑ کر پار کرا دیا ہے، اسی کو حکم دیا گیا اور وہ مل گیا، اور فرعون اور اس کے لشکر غرقاب ہونے لگے۔ تو جب ڈوبنے لگے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، تو اب وہ پکار اٹھا کہ بنی اسرائیل جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں، میں مان گیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے، انا من المسلمین، اب مان گیا۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب؟ یہ قرآن مجید کا اسلوب چونکہ مکالمے اور خطاب کا ہوتا ہے، یہ الآن، اب کیا اب؟ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اب یہ کوئی ماننے کا وقت ہے، وہ وقت گزر گیا، اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پردے اٹھا دیں گے، ایک حد تک تو وہ موت کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، پھر جب قیامت میں اٹھیں گے تو وہاں ہر پردہ چاک ہو جائے گا، ہر چیز بے حجاب ہو جائے گی، تو بڑے بڑے سرکش بھی یہی کیا اٹھیں گے کہ اب ہم مان گئے، اب تو انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی۔ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ضروری نہیں ہے کہ کہے گئے ہوں، زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ صورتحال کی تصویر ہو، یعنی گویا اس وقت جب یہ صورت ہوئی تو زمین و آسمان یہی پکار رہے تھے کہ اچھا اب یہ وقت ہے ایمان لانے کا۔ تو قرآن مجید میں ادب کے بعض اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیز کو لفظوں میں ڈھال دیا جاتا ہے، جو تصویر حال ہوتی ہے، ایک صورت حال گویا خود کہہ رہی ہے، گویا زبان سے بول رہی ہے، تو اسی کو الفاظ دے دیے جاتے ہیں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا وإن کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون۔ سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، یعنی تم ڈوبو گے، تمہارے لشکر بھی ڈوبیں گے، لیکن تمہاری ناش کو ہم سمندر میں نہیں رہنے دیں گے۔ سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سمندر تیری ناش کو اگل دے گا اور یہ لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنی رہے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں، یعنی نشانی ہے ہم نمایاں کر دیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ان نشانیوں سے راہ کا پتہ پالیں، صحیح فیصلے تک پہنچ جائیں۔ لوگ بالعموم نشانیاں دیکھتے ہیں، نشانیاں تو اس دنیا میں، میرے وجود میں، آپ کے وجود میں بھی کم نہیں ہیں، لیکن لوگ غافل ہی رہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، تو ان کی تو داستان یہاں گویا ختم ہو گئی۔ اس پر میں نے کچھ تفصیلی حاشیہ لکھا ہے، سن لیجئے۔ خدا کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی یہ جو فرمایا تھا کہ سمندر تمہاری ناش کو غارت نہیں کرے گا، اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، خدا کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ فرعون کی لاش کو غرقابی کے بعد سمندر نے قبول نہیں کیا، بلکہ عذاب الہی کی ایک عبرتناک نشانی کے طور پر باہر پھینک دیا۔ یہ لاش بعد میں لوگوں کو ملی بھی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خدا کے مقابلے میں سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، جن کے لیے فرعون خدا بنا ہوا تھا، اس کی لاش باہر پھینک دی گئی۔ جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر جبل فرعون اور حمام فرعون اسی واقعے کی یادگاریں ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں یہ حادثہ ہوا یا یہ واقعہ ہوا اس کو اب بھی جبل فرعون کہا جاتا ہے، اور چونکہ لاش اسی طریقے سے نکلی تھی تو سمندر کا وہ حصہ اور اس کے ساتھ کا کچھ علاقہ حمام فرعون کہلاتا ہے۔
جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر جبل فرعون اور حمام فرعون اسی واقعے کی یادگاریں ہیں۔ ابو زنیمہ سے چند کلومیٹر اوپر شمال کی جانب علاقے کے باشندے آج بھی اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں یہ لاش پڑی ہوئی ملی تھی، یعنی اس زمانے میں بھی وہاں مقامی روایتیں موجود ہیں کہ یہ لاش اس جگہ پڑی ہوئی ملی۔ دور حاضر میں اہل مصر کی جو ممی کی ہوئی لاشیں دریافت ہوئی ہیں ان میں سے بھی ایک لاش کے بارے میں جسے فرعون منفتح کی لاش قرار دیا جاتا ہے، عام خیال یہ ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش۔ یہ لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس لاش کے بارے میں اثریات کے ماہرین چاہے اختلاف کریں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے یا کسی اور کی، لیکن ان کے اٹکل پچو اندازوں کے مقابل میں قرآن کا یہ 1400 سال پہلے کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس طرح قدرت نے اس کی لاش کو عبرت کی ایک ایسی نشانی بنا دیا جو آج کے فرعونوں کے لیے بھی محفوظ ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں عبرت پذیر آنکھوں سے زیادہ کامیاب کوئی شے بھی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہوا، فرعون کے ساتھ اس انجام کو وہ پہنچا، اور اس طرح پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت پوری ہو گئی کہ جب وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں تو ان کے مخاطبین پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر ان کی بستیاں، ان کی لاشیں لوگوں کے لیے عبرت ہی کا سامان ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ یہاں ہوا، اور ادھر بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نکال لے گئے، جیسے کہ پیچھے بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا، یعنی وہ وہاں سے نکلے جو قوم غلامی میں تھی، بیگار میں پکڑی ہوئی تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، 2-4 نہیں تھے، وہ نکلے اور ان کے لیے آگے عزت ہی کی جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی قیادت میں ان کی تنظیم کی، ان پر من و سلوہ اتارے، ان پر بدلیوں سے سایہ کیا، اور پھر اپنے بہت سے کوتاہیوں سے نجات پا کے بالآخر وہ فلسطین کی سرزمین میں پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے وہاں اللہ کی توحید کا مرکز تعمیر بھی کیا، اور وہاں سلیمان اور داؤد کی بادشاہی بھی لوگوں نے دیکھی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور انہیں نہایت عمدہ رزق عطا فرمایا، یعنی اللہ نے اپنی بے پناہ نعمتیں بھی دیں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اس میں ظاہر ہے اتنا مضمون بالکل مضمر ہے کہ یہ سب کب ہوا، یعنی اس وقت ہوا جب وہ اللہ کی توحید پر قائم تھے، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت پر قائم تھے، اللہ کے نبیوں کی رہنمائی میں زندگی بسر کر رہے تھے، جو ان کو ذمہ داری دی گئی اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلافات کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ چکا تھا، یعنی پھر اختلافات ہونا شروع ہوئے، اور یہ اختلافات اس طرح نہیں ہوئے کہ علم سے بیگانہ تھے، یعنی مقابل میں بنی اسماعیل ہیں، ان کے ہاں چونکہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں رہا تو ان کو خود بنی اسرائیل بھی امین کہتے تھے، تو یہ اس کے مقابل میں فرمایا ہے کہ ان کے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ اختلافات اس لیے پیدا ہوئے کہ زمانہ فطرت آ گیا، اختلافات اس لیے پیدا ہوئے کہ ایک لمبے عرصے تک نبوت نہیں رہی، اختلافات اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ کے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابیں اور صحیفے ختم ہو گئے۔ یہ سب کچھ موجود تھا، علم موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کرنا شروع کی۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی حق کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اختلاف کیا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ابہام تھا، کوئی غلط فہمی تھی، بات واضح نہیں تھی، جس کی وجہ، یعنی کیوں ہوتا ہے ایسا اختلاف، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ فرقہ بندی کے داعیات اور تعصبات ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے، مختلف شخصیات سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں، طرح طرح کی منہ شگافیاں کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تمام ذمہ داری اب انہی پر ہے، اس میں اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فی ما کانوا فیہ یختلفون۔ ظاہر ہے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور کم و بیش اس وقت تک آپ دیکھ لیجئے کہ 2000 سال گزر چکے ہیں، اور اگر سیدنا موسیٰ سے بھی لیا جائے تو 1500 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس لمبے عرصے کے دوران میں اللہ کا دیا ہوا علم اور ہدایت ان کے سامنے رہی۔ فرمایا اس کے باوجود انہوں نے اختلافات کیے۔ جب کوئی مذہبی گروہ یا کوئی قوم اس درجے میں اختلافات میں مبتلا ہو جائے تو فرمایا کہ اب فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ یعنی اب یہ تعصبات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دعوت، کوئی پیغمبر بھی آ کے کچھ نہیں کر سکتا، پھر فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں۔ صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فی ما کانوا فیہ یختلفون۔ میں نے لکھا ہے یہ بڑی سخت وعید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو ہر دھاندلی اور کتمان حق کی ہر کوشش کے لیے توجیہات تلاش کر سکتے ہو، طرح طرح کی باتیں بنا سکتے ہو، مگر جب فیصلے کا دن آئے گا تو تمام حقائق بے نقاب ہو جائیں گے اور تمہارا سب کچا چٹھا تمہارے سامنے ہوگا۔ اس وقت کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔